کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کتنا علم ہو، دینی اعتبار سے اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ آپ کو حلال حرام فرائض ادا کرنے کی ساری تربیت حاصل ہو جائے، اور دنیاوی اعتبار سے آپ جس شعبے میں ہیں اس کا مکمل علم ہونا آپ کو ضروری ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ تو اگر ہم یہاں پہ دین سیکھنے کے لیے، مسائل سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں تو مطلب ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ بھلائی کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے ہمیں خیر عطا ہو رہی ہے۔ تو اس پر ایک بار الحمدللہ کہیں، پھر ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ جی، ہمارا پہلا ٹاپک ہے آج کا، نماز میں مکروہات۔ مکروہ دو طرح کے ہیں، مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تحریمی کون سے ہیں کہ اگر وہ صادر ہو جاتے ہیں ایسے اعمال جو مکروہ تحریمی ہیں تو پھر آپ کی نماز فاسد ہے، ختم ہے، آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی، کیونکہ یہ حرام کے درجے کے قریب قریب آتے ہیں۔ مکروہ تنزیہی میں نماز میں نقص تو پیدا ہو جائے گا لیکن بہرحال نماز ادا ہو جائے گی، دوبارہ پڑھنی نہیں پڑے گی۔ اب مکروہات تحریمی کون کون سے ہیں، یا تنزیہی بھی اس میں شامل ہیں؟ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں، لباس کے متعلق ہیں، عمل قلیل کرنے کے متعلق ہیں، دل کے معاملات ہیں، غیرت وغیرہ ہے۔ تو اس پر اب ہم روشنی ڈالتے ہیں، آپ نے ان کو نوٹ کرتے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو تو میں بول رہی ہوں، آپ کو بتا رہی ہوں، وہ سمجھ نہیں آ رہا، آپ نے پوچھ لینا ہے۔ کوئی سوال وغیرہ آپ کے ذہن میں لکھ لینا ہے، کیونکہ سوال آتا ہے تھوڑی دیر بعد بھول جاتا ہے ذہن سے، تو آپ نے اس کو لکھ لینا ہے اور وہ آخر میں آپ نے پوچھ لینا ہے۔ اب مکروہات نماز اگر کپڑوں سے متعلق ہیں تو ایسے میلے کچیلے کپڑے پہن لینا جن کو آپ کسی دوسرے سے ملاقات میں پہننا پسند نہ کریں، گندا لباس، کام کاج میں مٹی سے اٹا ہوا لباس جس کو آپ کسی بڑے سے ملاقات کرتے ہوئے پہننا پسند نہ کریں، اس میں اگر آپ نے نماز پڑھ لی تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی نماز تو ہو جائے گی لیکن نماز کا حسن خراب ہو جائے گا۔ نماز میں ناک اور منہ کو ڈھانپ لینا بلا ضرورت، بغیر کسی عذر کے، آپ نے ناک کو بھی کور کر لیا، چہرے کو بھی کور کر لیا، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے اپنے کپڑوں کو، جسم کو چھیڑتے رہنا، کھیلتے رہنا، اس سے بھی نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ اپنا دوپٹہ ٹھیک کیے جا رہی ہیں، کپڑے کو، قمیض کو جھاڑ رہی ہیں، رکوع سجدے میں جا رہی ہیں، خام خواہ قمیض یا شلوار کو اوپر کر کے، جھاڑ کے، یا کسی بھی طرح آپ عمل کر رہی ہیں ایسا جو نماز میں مناسب نہیں معلوم ہوتا، تو بھی نماز مکروہ ہو جائے گی۔ صرف پیشانی پہ سجدہ کرنا، ناک نہ لگانا، سجدہ کیا، جلد بازی میں بس پیشانی ٹکا دی زمین کے ساتھ، ناک زمین کے ساتھ نہیں لگی، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ لیکن مکروہ کب ہے؟ جب آپ بلا عذر ایسا کرو گے۔ اگر عذر ہے، کوئی ناک میں تکلیف ہے جو زمین سے آپ نہیں اس کو لگا پا رہے، یا کوئی اور وجہ ہے، تو پھر یہ مکروہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے اپنی آستین کو بچھا کے اس پہ سجدہ کرنا، اگر کوئی بازو کھلے ہیں ان کو یوں کر کے پھیلایا اور اس پہ سجدہ کر لیا، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ اب اگر تو یہ نیت ہے کہ میں جہاں نماز پڑھ رہی ہوں وہاں پہ مٹی وغیرہ ہے، میرے منہ کو نہ لگے، تو مکروہ ہے۔ لیکن اگر عذر ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ نماز پڑھی ہیں، فرش بہت ٹھنڈا ہے، تو یہ عذر ہے، آپ کر سکتی ہیں۔ کسی ایسی زمین پہ نماز پڑھی ہیں، بہت گرم ہے، کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر تکبر کی وجہ سے ایسا ہے تو پھر یہ مکروہ تحریمی بن جائے گا۔ نیت میٹر کر رہی ہے نا یہاں پہ، کہ آپ کا وہ عمل کرتے ہوئے نیت کیا ہے۔ اگر تکبر ہے تو مکروہ تحریمی بن جائے گا، اگر ویسے ہی بغیر ضرورت کے کر رہی ہیں مکروہ تنزیہی بن جائے گا، اگر کوئی عذر لاحق ہے تو اب یہ جائز ہوگا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سجدے میں پاؤں کو ڈھانپنا، کیونکہ پاؤں سائڈ پہ نکلے ہوئے ہیں، آپ سجدے میں جا رہی ہیں تو بلا ضرورت اس کے اوپر
کپڑا دے رہی ہیں، بچے ہوئے دوپٹے کا حصہ دے رہی ہیں، تو یہ بھی نماز کو مکروہ کرنے والا عمل ہے۔ ایسے کپڑے پہن کے نماز پڑھنا جس میں نجاست بقدر معافی لگی ہوئی ہے۔ نجاست کے باب میں اگر کبھی انشاءاللہ ممکن ہوا ہم پڑھیں گے کہ اگر نجاست غلیظہ ہے تو وہ درہم سے کم ہو، اگر نجاست خفیفہ ہے تو وہ چوتھائی حصے سے کم ہو۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن بغیر ضرورت ایسا کرنا بھی نماز کو مکروہ کر دیتا ہے۔ اب آگے ہے بلا ضرورت عمل قلیل۔ اب یہاں پہ یہ چیز سمجھ لیں کہ ایک ہوتا ہے عمل قلیل، ایک ہوتا ہے عمل کثیر۔ نماز میں عمل کثیر وہ ہے کثیر کثرت سے زیادہ عمل کرنا۔ کیسا عمل کرنا کہ اگر کوئی دور سے آپ کو دیکھے تو اس کو لگے کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے، اتنا آپ ہل جل رہے ہو، اتنی حرکت کر رہے ہو کہ دیکھنے والے کو لگے کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے، تو وہ عمل کثیر ہو جائے گا، تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ عمل قلیل کون سے ہیں وہ دیکھیے۔ نماز میں سجدے کی جگہ سے کنکریوں کو ہٹانا۔ عموماً یہ صورتحال پیش نہیں آتی، لیکن کبھی آپ پبلک پلیس پہ ہیں تو زمین کا پاک ہونا ضروری ہے، آپ زمین پہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب آپ نماز پڑھ رہی ہیں، کسی جگہ پہ بہت مٹی اور چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں، تو آپ ایک بار ہٹا لو کوئی حرج نہیں، لیکن بار بار اس کو ہٹاتے ہی جانا، احتیاط کرتے جانا، یہ نماز کو مکروہ کر دیتا ہے۔ ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈالنا اور انگلیوں کو چٹکانا، یہ بھی نماز کو مکروہ کرنے والا عمل ہے۔ نماز میں پیٹ پر، کمر پر، کولے پر بلا ضرورت ہاتھ رکھنا۔ آپ تھکی ہوئی ہیں تو سستی کر رہی ہیں، ڈھیلی ہو کے نماز پڑھی ہیں، کبھی کمر پہ ہاتھ رکھ رہی ہیں، کبھی پیٹ کو دیکھ رہی ہیں، تو یہ بھی نماز کو مکروہ کر دیتا ہے۔ یعنی ایک کہ بلا ضرورت آپ اپنے ہاتھوں کو حرکت دے رہی ہیں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کپڑے صحیح کر رہی ہیں، خارش کر رہی ہیں، کھانسنے لگ گئیں، ادھر ادھر دیکھنے لگ گئیں، یہ سب اعمال نماز کو مکروہ کر دیتے ہیں۔ دیکھنے کا کہ دائیں بائیں آپ اس طرح سے دیکھو کہ وہی چیز کہ دور سے دیکھنے والے کو لگے کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہی، یہ عمل کثیر ہے۔ زیادہ دیکھیں گی تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر آپ نے چہرہ نہیں گھمایا، بس نظر گھما کے دیکھ رہی ہیں، تو نماز فاسد نہیں ہوگی لیکن مکروہ ہو جائے گی۔ اسی میں نماز میں آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنا، وہی حکم آ جائے گا۔ تھوڑا سا دیکھا ہے تو ٹھیک ہے، اگر دیکھی ہی جا رہی ہیں اوپر کی طرف تو بھی آپ کی نماز مکروہ ہے۔ نماز میں قصداً جمائی لینا، اگر تو خود سے آ رہی ہے جمائی تو ظاہر ہے عذر ہے، اس سے نماز مکروہ نہیں ہوگی، لیکن آپ قصداً ہی اپنی سستی شو کرتے ہوئے نظر آ رہا ہوتا ہے، خاص طور پہ تراویح کی نماز میں، وہ لمبی نماز ہوتی ہے تو بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو قصداً جمائی لی تو اس سے بھی نماز مکروہ ہو جائے گی۔ نماز میں انگڑائی لینا یعنی سستی اتارنا، یہ عمل بھی نماز کو مکروہ کر دیتا ہے۔ آنکھوں کا بند کرنا، آپ نے آنکھیں بالکل بند کر لی نماز پڑھنے کے لیے، مکروہ ہے، لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میری نماز میں توجہ رہے گی، توجہ میری ادھر کے دھیان نہیں آئیں گے، پھر ٹھیک ہے، پھر نماز مکروہ نہیں ہوتی، لیکن پوری نماز میں ایسے کیے رکھنا یہ بہتر نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی نگاہ کو کھلا رکھیں۔ یہ اعمال کس سے ہیں؟ اگر آپ کے جیسے نا قلبی تشویش ہے، دیکھنا کہ میں دیکھوں گی تو میرا دل ادھر ادھر لگ جائے گا، آنکھیں بند کر لوں گی تو توجہ رہے گی۔ اسی طرح اگر حاجت ہے آپ کو پیشاب پخانے کی، ری خارج ہونے والی ہے، آپ پھر بھی مصلی پہ کھڑی ہو جاتی ہیں کہ بس جلدی سے نماز پڑھ لوں، وضو نہ ٹوٹ جائے، نماز کا فرض سر سے اتاروں، تو یہ بھی مکروہ ہے، نماز درست نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ سردیوں میں ایسا ہوتا ہوگا کہ وضو کیا ہوا ہے بس جلدی سے نماز پڑھ لیں، پھر جاتے ہیں فارغ ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا۔ کیوں کہ اس طرح تو آپ کا دھیان نماز میں بالکل بھی نہیں رہے گا، تو یہ کرنا بھی آپ کی نماز کو مکروہ کر دے گا۔ اب ایسا آپ نے چاہے نفل میں کیا ہو
چاہے سنتوں میں کیا ہو، چاہے فرائض میں کیا ہو، چاہے نوافل میں کیا ہو. کیوں؟ آپ نے ہر حال میں نماز لوٹانی ہے، کیونکہ ہمارے پاس آپشن ہوتا ہے شروع کرنے سے پہلے. فرض تو پڑھنی ہے، نفل سنت کا آپشن کب تک ہے؟ جب تک ہم نے اس کو شروع نہیں کیا. مرضی یا پڑھو، مرضی یا نہ پڑھو، لیکن اگر ہم نے ایک بار شروع کر لی، اب وہ ہم پہ واجب ہے مکمل کرنا. آپ نے نفل نماز ایک بار شروع کر لی، اب اس کو مکمل کرنا واجب ہے. اب اگر وہ نماز کسی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہے تو آپ نے اس کو دوبارہ سے پڑھنا ہے. یہی حکم نفلی روزے کا ہے. جب تک آپ نے رکھا نہیں ہے، آپ کے پاس اختیار ہے، آپ رکھو نہیں رکھو. ایک بار شروع کر لیا، کسی وجہ سے توڑنا پڑ گیا، تو اب اس کی بھی قضا کرنا آپ کے ذمہ واجب ہو جائے گا. نماز میں دامن سے، آستین سے اپنے آپ کو ہوا کرنا، یہ عمل بھی نماز کو مکروہ کر دیتا ہے. نماز میں چھینکتے رہنا، ناک سکیڑتے رہنا، اس عمل سے بھی آپ کی نماز مکروہ ہو جائے گی. ہاتھ یا سر کے اشارے سے سلام کا جواب دینا. کوئی آیا، اس نے سلام کیا اور آپ نے ایسے کر کے سر ہلا دیا یا اپنے ہاتھ کو تھوڑا سا اوپر نیچے کر دیا، یہ عمل بھی نماز کو مکروہ کرنے والا ہے. کسی ایسے شخص کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا کہ آپ کے اور اس کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اب اگر وہ شخص پہلے سے بیٹھا ہوا ہے اور آپ پہ نماز شروع کر رہی ہیں تو اس کا گناہ آپ کے سر ہے. اور اگر آپ نے نماز شروع کر لی، سامنے بعد میں کوئی آ کے بیٹھ گیا، تو اب اس کا گناہ اس بعد میں آنے والے کے سر ہوگا. آگے قرأت سے متعلق کیا ہوگا؟ یہ اگلا پوائنٹ شروع ہو رہا ہے. قرأت یعنی جو ہم نماز میں تلاوت کرتے ہیں. آپ نے منہ میں کوئی چیز رکھ لی، ویسے عادتاً رکھتے تو نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا مسئلہ آپ نے منہ میں کوئی چیز رکھ لی ہے تو نماز مکروہ ہے. اگر منہ میں کوئی ایسی چیز ہی رکھ لی کہ قرأت ہی نہیں کی جا رہی، تلاوت آپ کی خراب ہو رہی ہے، تو اب آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی. ختم کریں اور دوبارہ سے شروع کریں. نماز کے اندر آیتیں، کیونکہ ہم نے پڑھا کم از کم 3 آیتیں ہونی چاہیے، ان کو گننا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تسبیحات کتنی ہونی چاہیے، گننا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر یاد نہیں رہتی تو اس کو آپ انگلیوں پہ گننا شروع کر دیں، تسبیح پہ گننا شروع کر دیں، تو بھی نماز مکروہ ہو جاتی ہے. اب اس چیز کا زیادہ مسئلہ کب پیش آتا ہے؟ جب ہم تسبیح تراویح پڑھتے ہیں، اس میں تسبیحات زیادہ ہوتی ہیں، تو اس میں آپ انگلیوں کو دبا کے گنتی کر لیں. ہاتھ اٹھا کے ایسے گنتی نہیں کرنی جیسے ہم نارمل کرتے ہیں. آپ نے یہ دیکھیں، یہ آپ نے ہاتھ سینے پہ باندھا ہوا ہے، یہ آپ کا دایاں ہاتھ ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ نے اس کو دبا کے گنتی کرنی ہے. یہ 3، یہ ایسے، یہ ہلکا سا دبا کے میں گنتی کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ کیونکہ ہمارا عمل زیادہ نہیں ہوگا، نماز مکروہ نہیں ہوگی. اگر آپ نے یوں ہاتھ اٹھا کے یا کاؤنٹر پہ گنتی کرنا شروع کر دی تو اس سے آپ کی نماز مکروہ ہو جائے گی. اور آخری حکم تصویر کے بارے میں ہے کہ ایسی جگہ پہ نماز پڑھ رہی ہیں جہاں پہ تصویر ہے. اب وہ تصویر کہیں بھی ہے لیکن سامنے ہو، وہ سب سے زیادہ بری ہے. ٹھیک ہے. اب وہ تصویر کی کوئی بھی شکل ہے، وہ کسی فریم میں آپ کے سامنے لگی ہوئی ہے، دیوار پہ پینٹ کی ہوئی ہے، یا وہ جیسے تراش کی تصویر یا مجسمہ بنایا جاتا ہے، کسی بھی شکل میں ہے، نماز مکروہ ہو جائے گی. نماز پڑھنا درست نہیں ہے. یہی حکم کپڑوں کا ہے. کپڑوں پہ کوئی تصویر ہے تو نماز نہیں ہوتی. ایسے پرنٹس آتے بھی ہیں اور یوں بھی لے لیے جاتے ہیں کہ اچھا نماز پڑھتے ہوئے ہم اتار دیں گے. تو عام حالات میں بھی ایسے کپڑے پہننا مکروہ ہے. آپ حالت نماز میں نہیں بھی ہیں، عام حالات میں بھی ایسے کپڑے پہننا مکروہ ہے. تو یہ ہو گئے ہمارے مکروہات نماز. اگلا ٹاپک ہے ہمارا نماز کو توڑنے والے اعمال. ایسے اعمال جو اگر صادر ہو جائیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. بات کرنا. اب وہ بات کرنا چاہے جان بوجھ کے ہے، چاہے آپ نے بغیر ارادے کے کوئی لفظ بول دیا، نماز ٹوٹ جائے گی. اب وہ ہر طرح کی بات کرنا ہے. مثال کے طور پہ آپ کوئی ایسی دعا مانگ رہے ہو کہ آپ کا انداز ایسا ہے کہ لوگوں سے بات چیت والا ہے، نماز ٹوٹ گئی. آپ نے نماز میں کسی بھی وجہ سے انا للہ کہہ دیا. کہنے کو تو عربی کے الفاظ ہیں، لیکن کیونکہ آپ نے کسی وجہ سے کہے ہیں اور وہ نماز کا حصہ نہیں ہے،
آپ نے الحمدللہ کہہ دیا، استغفر اللہ کہہ دیا، کوئی بچہ گر پڑا بسم اللہ نکل گیا منہ سے، تو آپ کی نماز ختم، ٹوٹ گئی، کیونکہ آپ نے بات کی ہے، وہ چاہے کسی بھی زبان میں کیا۔ کسی کو سلام کر دیا، کوئی آیا السلام علیکم بولا، آپ نے بے دہانی میں وعلیکم السلام کہہ دیا، نماز ٹوٹ گئی۔ عمل کثیر، وہی بات آ گئی کہ ایسا عمل کہ دیکھنے والے کو لگے کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہی، اس سے بھی آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ سینے کو قبلے سے پھیر دینا، آپ عمل کرتے ہوئے یعنی ہلتے ہوئے اتنا مڑ گئیں کہ آپ کا سینہ ہی قبلے کی سمت سے ہٹ گیا، تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگلا حکم ہے کھانے کے بارے میں۔ آپ نے نماز میں کچھ کھا لیا، اب کھاتا تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن کیا کرتے ہیں، کوئی ذرہ کے منہ میں ڈال لیا، کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے منہ میں دانتوں میں وہ کھا لی، تو اس میں حکم یہ ہے کہ اگر تو چنے کی مقدار کے برابر ہے، برابر نہیں سوری اس سے کم ہے، تو آپ نے اس کو نگل لیا، آپ کی نماز نہیں ٹوٹی۔ یہ کس صورت میں ہے، جب وہ پہلے سے آپ کے منہ میں تھا۔ ہوتے کہ کھانا کھاتے ہوئے ریشہ وغیرہ بچ گیا، وہ دوران نماز حلق میں چلا جاتا ہے، تو چنے کی مقدار سے کم ہو تو نماز نہیں ٹوٹی، اس کی مقدار سے زیادہ ہے یا اس کے برابر ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ کس صورت میں ہے، جب آپ نماز میں شروع کر لی اور وہ آلریڈی آپ کے منہ میں ہے۔ اگر وہ پڑا تھا زمین پہ، آپ کی پاکٹ میں تھا، اس کو آپ نے اٹھا کے یا جیب سے نکال کے کسی بھی صورت میں باہر سے منہ میں ڈالا ہے، تو اب چاہے وہ تھوڑا ہے زیادہ ہے، ہر حال میں نماز ٹوٹ جائے گی۔ فرق سمجھ آیا ہے؟ نماز شروع کر لی، پہلے سے کچھ منہ میں تھا، تب ہم وہ مسئلہ دیکھیں گے چنے کی مقدار سے کم والا اور زیادہ والا۔ اگر نماز شروع ہے اور باہر سے کچھ لے کے آپ نے منہ میں ڈالا ہے یا پانی بھی پی لیا ہے، تو اب آپ کی نماز ہر حال میں ٹوٹ جائے گی، چاہے اس کی مقدار کتنی ہی ہو، پانی پینے سے بھی ٹوٹ جائے گی۔ اب آپ کسی تکلیف یا پریشانی میں ہیں اور آپ کے منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکل گئے جو تکلیف کے اظہار کے لیے ہوتے ہیں، آہ کرنا، کوئی چیز مثال کے طور پہ آپ کی کمر درد کر رہی ہے، آپ رکوع سجدے سے اٹھتے ہوئے آہ اوہ کے الفاظ نکال رہی ہیں، نماز ٹوٹ جائے گی۔ ٹھیک ہے، آپ رو رہی ہیں، اونچی آواز سے رو رہی ہیں اور یوں رو رہی ہیں کہ کوئی الفاظ بننے کی صورت، روتے ہوئے ایک آواز نکلتی ہے نا منہ سے، الفاظ بننے کی صورت بن رہی ہے، تو بھی آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ ہاں ایک صورت ہے کہ اگر وہ رونا اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہو، خوف کی وجہ سے ہو، خشیت الہی اس کی وجہ ہے، تو پھر نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اگر آپ اپنی کسی پریشانی مصیبت کی وجہ سے رو رہی ہیں تو اس میں نماز ٹوٹ جائے گی۔ چھینکنے والے کو یرحمک اللہ کہہ دینا، کیونکہ چھینکنے والے نے الحمدللہ کہا اور آپ کی عادت بنی ہوئی ہے کہ کوئی الحمدللہ کہے تو جواب میں فوراً سے یرحمک اللہ کہہ دینا ہے، تو اگر آپ نے عادتاً کہہ دیا ہے، منہ سے نکل گیا ہے، چاہے جان بوجھ کے ہے چاہے بھول کے ہے، تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ دیکھیں وہ بیسک وہی ہے کہ کچھ بولنا، یہ سارے مسائل اسی پہ ہیں کہ کچھ بولنا کچھ کھانا، نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگلا ہے تیمم کرنے والے کا پانی پر قادر ہو جانا۔ یہ چیز ہم نے تیمم کے مسائل میں بھی پڑھی تھی کہ آپ کو پانی نہیں ملا تھا، آپ نے تیمم کر لیا، نماز شروع کر لی، نماز کے دوران ہی کہیں سے پانی آ گیا، تو اب آپ کا وہ تیمم خود بخود ختم ہو گیا، اب آپ وضو کریں گی اور پھر نماز شروع کریں گی، اب آپ کی نماز نہیں ہو سکتی۔ موزوں پر مسح کرنے والے کی مدت کا ختم ہو جانا۔ موزے پہ مسح کی مدت کیا ہے؟ مقیم یعنی جو اپنے گھر میں ہے، اپنی رہائش پہ ہے، 1 دن 1 رات، اور جو سفر پہ ہے اس کے لیے 3 دن 3 راتیں۔ تو آپ نماز شروع کریے، آپ کا ٹائم گزر گیا 1 دن 1 رات سے زیادہ، تو خود بخود آپ کا وہ مسح کا حکم ختم ہو گیا، آپ کی نماز ختم ہو گئی، اب دوبارہ سے وضو کریں گی اور پھر نماز پڑھیں گی۔ نماز فجر پڑھتے ہوئے سورج نکل آنا۔ نماز لیٹ ہو گئی، جلدی جلدی وضو کر کے نماز پڑھی کہ میں پڑھ ہی لیتی ہوں، لیکن 2 رکعت اس ٹائم میں پوری نہیں ہوئی بلکہ سورج نکل آیا، تو آپ کی نماز ٹوٹ گئی ہے۔ قصداً وضو توڑ دینا، یہ بلا ارادہ بھی وضو ٹوٹ گیا تو بھی نماز
ٹوٹ گئی یا کسی اور نے آپ کا وضو توڑا، مثال کے طور پہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ کہیں سے خون نکل آئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو آپ نماز پڑھ رہی تھیں، کسی نے کوئی چیز ماری، خون نکل آیا، تو آپ کا چونکہ وضو ٹوٹ گیا ہے تو نماز بھی ختم۔ آپ نماز پڑھ رہی ہیں، کسی نوکیلی پاؤں یا ٹانگ سجدہ کرتے ہوئے لگ گئی یا ہاتھ خون بہہ پڑا، تب بھی یہی حکم ہے کہ آپ کی نماز ختم ہو جائے گی، آپ دوبارہ وضو کریں گی اور دوبارہ نماز پڑھیں گی۔ نہانے کی حاجت ہو جانا کسی وجہ سے، اللہ اکبر کے حمزہ میں مد کر لینا، اللہ اکبر ہے، آپ نے کہا اللہ اکبر، آپ کی نماز ٹوٹ گئی۔ اس مسئلے سے ہمیں تجوید کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ قرآن پاک کو ٹھیک پڑھنا کس قدر ضروری ہے۔ آپ نے کوئی لفظ زیادہ کھینچ دیا، جلدی پڑھ لیا، اعراب میں اوپر نیچے تبدیلی آئی، مطلب بدل گیا، تو کس قدر نقصان ہے۔ قرآن پاک کو دیکھ کے نماز پڑھنا، نماز ٹوٹ جائے گی۔ ایک رکن کی مقدار کا سطر کھل جانا، یہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ اگر جسم کے کوئی حصہ جو ہمارے سطر کا حصہ ہے وہ کھل گیا ہے اور وہ زیادہ دیر کھلا رہا ہے تو آپ کی نماز ختم ہو جائے گی۔ جی اگلا پوائنٹ دیکھیے، قضا نماز کے مسائل۔ یہ بہت زیادہ پوچھے بھی جاتے ہیں، بہت ضروری بھی ہیں، اور نمازوں کی قضا کرنا بہت اہم اور ایسا کام ہے جو سب سے پہلے کرنا ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو دھیان سے نوٹ بھی کیجئے، جو سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے سائڈ پہ لکھتے جائیں۔ اب قضا نماز کا حکم کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قولی طور پہ بھی اور عملی طور پہ بھی قضا نماز ثابت ہے۔ قضا نماز ہوتی کیا ہے کہ آپ نے نماز کو اس کے وقت میں ادا نہیں کیا، چاہے بھول گئے، چاہے کوئی مصروفیت آڑے آ گئی، چاہے ویسے ہی دل نہیں کیا، سستی ہو گئی، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کی قضا ادا کرنی ہے، آپ کی نماز کی قضا ہو جائے گی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ بلا عذر نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کا انجام قارون، حامان، فرعون، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ تو نماز کو جان بوجھ کے اگر چھوڑا اور آپ نے اس کی قضا کر بھی لی، تب بھی آپ کی قضا ادا ہوئی ہے، آپ کا وہ گناہ آپ کو خوب اللہ سے معافی مانگنی ہوگی، اس کے لیے توبہ کرنی ہوگی، وہ گناہ بھی باقی ہے، ٹھیک ہے؟ اب نماز کا حکم کیا ہے؟ یہ آپ کے سامنے حدیث آ گئی ہے۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسی الصلاۃ او نام، جو نماز بھول گیا یا سو گیا، فکفارتہ ان یصلیھا اذا ذکرھا، اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ اب اس کو پڑھے جیسے ہی اس کو یاد آئے۔ اگلی حدیث دیکھیے، عن علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یوم الاحزاب على فرضة من فراز الخندق فقال شغلونا عن صلاة الوسطى۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احزاب میں کسی راستے پہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے فرمایا شغلونا عن صلاة الوسطى، انہوں نے ہمیں یعنی کفار نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ سے روک دیا، مشغول کر دیا۔ صلاۃ وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہوتی ہے۔ حتی غربت الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا غضب دیکھیے اگلے الفاظ میں، ملا اللہ قبورہم و بیوتہم نارا، اللہ ان کے گھروں کو اور ان کے قبروں کو آگ سے بھر دے۔ جنہوں نے ہمیں نماز سے روکا، اللہ ان کی قبروں کو اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، یا آپ نے فرمایا او قبورہم و بطونی، بطون کے گھروں کو، اللہ ان کے پیٹوں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ کہ غزوہ خندق میں کفار کے شدید حملے کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی جا سکی، اس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے ساتھ قضا کی۔ عشاء کی نماز بھی عام روٹین سے دیر
ہو گئی اس کو پڑھنے میں بھی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر، مغرب، عشاء سب نمازیں اکٹھی قضا عطا فرمائیں۔ اسی طرح غزوہ خیبر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ رہے تھے تو آنکھ لگ گئی، تھکاوٹ کی وجہ سے سب سو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو نگران مقرر کیا۔ فجر کے قریب حضرت بلال بھی تھک کے بیٹھے، ان کی بھی آنکھ لگ گئی۔ آنکھ سب کی کب کھلی؟ جب سورج کی شعاعیں چہرے پہ پڑی۔ تو اس کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کے ساتھ مل کے نماز کو قضا کیا۔ اب قضا نماز کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے تو آپ نے گننی ہے کہ آپ کی کتنی نمازیں قضا ہیں۔ اس میں دو طرح کی صورتیں آتی ہیں، یا تو آپ کی قضا نمازیں 5 یا اس سے کم ہیں۔ ایسا اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے جو ماشاءاللہ صاحب ترتیب ہو، ہمیشہ نماز پڑھتا ہو، کسی وجہ سے رہ گئی تو 5 یا 5 سے کم نمازیں۔ اگر تو ایسی ہیں تو آپ نے ترتیب کے ساتھ قضا کرنی ہے، ترتیب ضروری ہے، اور آپ نے اس کا تعین بھی کرنا ہے، کیونکہ اتنا تو انسان کو یاد رہ جاتا ہے۔ اگر 4 یا 4 سے کم یا 5 یا 5 سے کم قضا ہیں تو آپ نے تعین کرنی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو یہ نیت کرنی ہے کہ میں اس جمعے کی فجر کی نماز کی قضا کر رہی ہوں۔ منہ سے بولنا ضروری نہیں ہے، آپ کے ذہن میں یہ ہو، دن بھی اور نماز کون سی ہے دونوں۔ لیکن اگر ایسی صورتحال ہے کہ آپ کو یاد ہی نہیں ہے کتنی نمازیں قضا ہیں اور کب کی قضا ہیں، تو اب کیا کریں گے؟ اور وہ نمازیں ہیں بھی 6 یا 6 سے زیادہ، 5 یا 5 سے کم میں تو وہ پڑھے گا، 6 یا 6 سے زیادہ ہیں اور یاد نہیں ہے کب سے ہم نے قضا کرنی شروع کی، کون سی نمازیں قضا ہوئیں، تو اب کیا کرنا ہے؟ آپ نے اندازہ لگا لینا ہے۔ کب سے اندازہ لگائیں گی؟ جب سے آپ بالغ ہوئیں۔ آپ کو یاد ہے آپ کتنے سال کی عمر میں جوان ہوئیں، بالغ ہوئیں؟ ٹھیک ہے، اگر نہیں یاد تو شریعت میں 15 سال کا حکم آتا ہے، آپ 15 سال سے گنتی شروع کریں گی، اندازہ لگا لیں کہ میری اتنے سالوں کی یا اتنے مہینوں کی نمازیں قضا ہیں، احتیاطاً ان میں تھوڑی سی مزید ایڈ کر دیں تاکہ کوئی کمی بیشی ہو تو پوری ہو جائے۔ اب اس کو کہیں لکھ کے رکھ لیں۔ یہ ہو گیا آپ کا پہلا سٹیپ کہ آپ نے نمازوں کی گنتی کر لی۔ اب آپ نے پڑھنی کیسے ہے؟ اب یہاں پہ آپ کے پاس اختیار ہے، آپ جس بھی ترتیب سے پڑھیں، جیسے آپ کو آسانی لگے۔ آپ ایک دن کی ساری نمازیں اکٹھی پڑھ لیں۔ آپ نے گنتی شروع کی ہے نا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ساری پڑھ لیں، پھر اگلے دن کی ساری پڑھ لیں، اگلے دن کی ساری پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس طرح پڑھنا چاہ رہی ہو کہ میں 5 کر کے شروع کرتی ہوں، 5 دنوں کی، پہلے 5 دن کی فجر پڑھ لی، 5 دن کی ظہر پڑھ لی، 5 دن کی عصر، ٹھیک ہے۔ یہ کس صورت میں ہے؟ جب آپ کو یاد نہیں ہے کتنی ہے اور وہ 6 یا 6 سے زیادہ ہے، یہ دو چیزیں ذہن میں رکھیے، تب آپ کو ترتیب رکھنا ضروری نہیں ہے۔ ترتیب رکھنا کب ضروری ہے؟ جب نمازیں 5 یا 5 سے کم قضا ہوئی ہیں۔ اب آپ نے نمازیں قضا شروع کر دیں، نیت کیا کریں گی؟ وہی بات، نیت دل میں کرنی ہے، زبان سے کچھ نہیں بولنا، ضروری نہیں ہے، بول بھی لیں تو حرج نہیں، لیکن نیت آپ کی ہو جاتی ہے۔ آپ اب نیت کریں، اگر تو آپ کو یاد ہے، چاہے نمازیں زیادہ ہیں، اگر تو یاد ہے کون سی ہے تو آپ کو نیت عین اسی نماز کی کرنی ہے۔ اب اگر یاد ہی نہیں ہے تو اب آپ نیت یوں کر لیں کہ میرے، اب چونکہ ترتیب شرط نہیں ہے تو آپ آخری سے بھی شروع کر سکتے ہو۔ میرے ذمے جو آخری، فرق تو اس سے پڑے گا نہیں، اتنی ہی آپ کو پڑھنی پڑیں گی، میرے ذمے جو آخری فجر کی نماز قضا ہے میں وہ پڑھتی ہوں۔ اچھا، اب آپ نے اس طریقے پہ شروع کر لی کہ میرے ذمے جو پہلی فجر کی نماز ہے، اب اگلے دن آپ کیا نیت کریں گی؟ کیا آتا ہے ذہن میں؟ پہلی ہی کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جو پچھلی پہلی تھی وہ اداب ہو گئی ہے، اب جو آپ کے ذمے قضا بچی وہ دوبارہ پہلی ہی ہے، وہ تو کٹ گئی، ٹھیک ہے۔ تو نیت ہم ہمیشہ یہی کریں گے کہ میرے ذمے جو پہلی فجر کی ہے۔ اور عام روٹین میں قضا کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک قضا کر لی جائے۔ ایک فجر پڑھی ادا، اس کے ساتھ ایک قضا پڑھ لی،
ظہر کی نماز ادا پڑھی، قضا کر لی. اس میں تھوڑا ٹائم زیادہ لگے گا، لیکن اس میں آپ کے اندر مستقل مزاجی رہے گی کہ آپ اس کو کر سکتی ہیں. اب نماز کی قضا کن کن رکعت کی ہوتی ہے؟ تو یہاں پہ اس کو نوٹ کر لیں کہ قضا صرف فرض نماز اور عشاء کے وطروں کی ہوتی ہے. سنت، نفل وغیرہ کی قضا نہیں ہوتی. اس کو ہائی لائٹ کر لیں کہ قضا نماز صرف فرض کی اور عشاء کے وطروں کی ہوتی ہے. فجر کی کتنی قضا کریں گے؟ 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4 اور 3 وطر. یہ قضا کریں گے. اور جیسی نماز قضا ہوئی ہے ویسی ہی آپ پڑھیں گی. مثال کے طور پہ آپ کی ایک نماز سفر کے دوران قضا ہوئی تھی، اب آپ گھر واپس آ گئی ہیں، ظہر کی نماز آپ کی قضا ہوئی، آپ گھر واپس آ گئیں. سفر میں آپ نے ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھنی تھی، تو اس کی قضا چاہے آپ گھر ہیں چاہے آپ سفر پہ ہیں، آپ 2 رکعت ہی پڑھیں گی. اسی طرح آپ کی نماز گھر پہ قضا ہوئی، آپ اب دوران سفر اپنی نمازیں پوری کر رہی ہیں، تو چونکہ آپ کی وہ گھر پہ قضا ہوئی تھی تو آپ دوران سفر ہیں چاہے آپ اس کی قضا پوری 4 رکعت ہی پڑھیں گی. اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ دیکھیے کہ ہم پیچھے پڑھ چکے کہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد ہم کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے. پڑھا ہے ہم نے کہ ہم نے فجر اور عصر کے بعد کوئی نفل نہیں پڑھنا، لیکن آپ قضا پڑھ سکتی ہیں. مکروہ اوقات کے علاوہ آپ قضا پڑھ سکتی ہیں. یہ مکروہ اوقات آپ کے سامنے اسکرین پہ کھلے بھی ہوئے ہیں. طلوع شمس، سورج طلوع ہوتا ہے تو تقریباً 10 منٹ کی احتیاط آپ کر لیں. دوسرا ٹائم کون سا ہے؟ جب سورج بالکل سر پہ آ گیا، سایہ نہیں بن رہا، تب بھی احتیاطاً 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد کا وقت نکال لیں. اور تیسرا، جب مغرب سے تھوڑا پہلے زرد ہونا شروع ہوتا ہے، سورج ہلکی روشنی ہوتی ہے، تب سے لے کے غروب ہونے تک کا ٹائم نکال لیں. ان تینوں وقتوں میں آپ قضا نہیں کر سکتے، باقی کسی بھی وقت کر سکتے ہو. اب یہ مسئلہ الگ ہے، نفل نمازوں میں ہم نے عصر اور فجر کے بعد نماز نہیں پڑھنی اور قضا ہم کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ علماء نے یہ احتیاط بتائی ہے کہ بالفرض آپ کسی کے سامنے پڑھ رہی ہیں، مردوں کے لیے تو ہے کہ وہ مسجد میں فرض پڑھ کے ساتھ کر رہے ہیں، یا عورتیں ہیں کسی کے سامنے پڑھ رہی ہیں، تو احتیاط کریں کہ ان 2 اوقات میں نماز کسی کے سامنے نہ پڑھیں. اس میں کیا حکمت ہے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ عصر کے بعد ہم نفل تو پڑھ نہیں سکتے. آپ نے نفل پڑھ لیا، اب آپ میرے سامنے کھڑی ہو کے قضا پڑھ رہی ہیں، اور میرے دل میں اگر مجھے یہ مسئلہ پتہ ہے تو میرے دل میں آ رہا ہے کہ اس کی قضا نمازیں رہتی ہیں. یہ کیا ہو جائے گا؟ آپ کے گناہ کا اعلان دوسرے کے سامنے، اور اسلام اس چیز کو ناپسند کرتا ہے. اپنا گناہ کیا اور کسی کے سامنے شو کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ بے حجابی آتی ہے. نماز چھوڑنے کی جو حیات تھی کہ کسی کو نہ پتہ چلے، یا ایک شرمندگی تھی گناہ کرنے کی، وہ کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ اب نماز قضا ہم نے کن کن اوقات میں پڑھنی ہے وہ ہمارا ہو گیا. ٹھیک ہے، آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں. آپ نے 3 اوقات میں نہیں پڑھنی. وہ 3 اوقات یہ نوٹ کیجئے جو آپ کے سامنے اسکرین پہ ہیں. اور اسی طرح آپ مختلف نمازوں کی قضا مختلف اوقات میں پڑھ سکتے ہیں. مثلاً ظہر کا ٹائم ہے اور آپ کی قضا نمازیں فجر کی رہتی ہیں، آپ پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. عشاء کا ٹائم ہے تو آپ سارے دن کی نمازیں قضا کر سکتی ہیں، اس ٹائم میں کوئی حرج نہیں ہے. ہو گیا؟ چلیں اب اگلا دیکھیے، سجدہ سہو کا بیان. سجدہ سہو کب کرنا ہے؟
وہ بنیادی اصول کیا تھا کہ نماز کے واجبات میں سے کوئی بھی واجب چھوٹ جائے تو آپ نے سجدہ سہو کرنا ہے. وہ سجدہ سہو آپ کی پوری نماز کو ٹھیک کر دے گا. اب دوسرا اس میں کیا ہے، آپ بھول گئیں، آپ نے کوئی رکن دیر سے پڑھا، آپ سجدے سے اٹھی تھوڑی دیر بیٹھی رہ گئیں. بس اوقات ایسا ہوتا ہے ذہن میں شک آ رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں دوسری نماز ہے تیسری، آپ بیٹھی رہ گئیں، آپ نے دیر کر دی سوچنے میں، پھر آپ کو یاد ہے آپ کھڑی ہو گئیں، تو اب بھی کیا کرنا ہے، سجدہ سہو کرنا ہے. اب اگر آپ کے اوپر سجدہ سہو لازم ہوا تھا لیکن آپ اس کو بھی کرنا بھول گئیں، آپ نے دونوں طرف سلام پھیر دیا، تو اب آپ کی نماز نہیں ہوئی، آپ کو نماز لوٹانی ہے. سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے؟ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ جب آخری بار آپ اتحیات میں بیٹھتے ہو، قعدہ اخیرہ میں جب اتحیات میں بیٹھتے ہو تو اب آپ نے صرف تشہد پڑھنا ہے. جو آخر میں درود اور دعا پڑھتے ہیں وہ بھی نہیں پڑھنی. تشہد پڑھا اور ایک طرف یعنی داہنی طرف سلام پھیر دیا، دوسری طرف نہیں پھیرنا، داہنی طرف سلام پھیر کے واپس سجدے میں چلی جائیں. پھر دوبارہ سے کنٹینیو 2 سجدے کریں، تشہد پڑھیں، درود پڑھیں، دعا پڑھیں اور اب دونوں طرف سلام پھیر دیں. یہ سجدہ سہو ہے. اب یہاں پہ یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے نماز میں 2 واجبات چھوڑ دیے، 3 واجب چھوڑ دیے، 1 سے زیادہ چھوڑ دیے، تب بھی آپ ایک ہی سجدہ سہو کریں گے. آپ کو 2 سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے رمضان میں ہوتا ہے نا، اگر آپ نے کسی رمضان کا 1 روزہ توڑ دیا تو آپ نے کفارہ دینا ہے. وہ کفارہ کیا ہوتا ہے؟ مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھنا. تو اگر آپ نے 2 توڑ دیے تب بھی کفارہ 1 ہی رہے گا. 3 روزے توڑ دیے تب بھی کفارہ 1 ہی رہے گا. گناہ ان کا الگ الگ ملے گا. یہ نہیں کہ تسلی سے روزے توڑتی جائیں کہ کفارہ تو 1 ہی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سجدہ سہو جتنے بھی واجبات چھوٹے ہیں آپ کا سجدہ ایک ہی آپ کی نماز کو کافی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، چلیں جی، یہاں تک آج کے ٹاپک کمپلیٹ ہوئے. اب آپ نے کوئی بھی سوال کرنا ہے تو یہاں نہیں کرنا، آپ نے گروپ میں پوچھنا ہے. کیونکہ یہاں یہ ہوتا ہے کہ جو سوال آپ کر رہے ہوتے ہو، جو سسٹرز آن لائن شامل ہوتی ہیں ان کو نہیں سمجھ آ رہے ہوتے اور وہ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہوتی ہیں تو آپ کے ساتھ مجھے انہیں لینا مشکل ہو رہا ہوتا ہے. تو گروپ میں کریں گے تو سب کو سمجھ بھی آ جائے گی. آپ نے جو بھی سوال لکھے ہوئے آپ چاہے ابھی بھیج دیں، جب بھی انشاءاللہ میں فارغ ہوں گی آپ کو تفصیلی جواب دے دوں گی. ٹھیک ہے، چلو دعا کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ ہمارے لیے دین کو سمجھنے کے سفر کو آسان کر دیں. یا اللہ جو سمجھ رہے ہیں ہمیں اس پہ عمل کرنے بھی کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ مسائل ہمارے سامنے مستحضر رہیں، نماز پڑھتے ہوئے ہمیں یاد رہے کہ ہم نے کیا کیا سیکھا. یا الہ العالمین ہماری نمازوں کو بہترین بنا دے. یا الہ العالمین ہمیں صرف اپنا محتاج رکھنا. یا اللہ جسمانی محتاجی ہے، جذباتی محتاجی ہے، مالی محتاجی ہے، یا اللہ کسی پہ ڈپینڈ نہ ہوں ہم. یا اللہ صرف ہمیں اپنا محتاج رکھنا، ہمیں کافی ہو جانا. یا الہ العالمین ہماری اولاد کو صراط مستقیم پہ چلا. یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا. یا اللہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو فتنوں سے بچا. یا الہ العالمین ان کو اپنی رحمتوں میں رکھنا، انہیں ہمیشہ خیر عطا دینا. یا اللہ ہمارے والدین اور اساتذہ کو لمبی عمر اور صحت عطا فرما. یا الہ العالمین
اس فتنوں کے زمانے میں یا اللہ آپ ہی ہماری حفاظت کرنے والے ہیں، آپ ہی ہمیں سیدھے راستے پر چلانے والے ہیں، یا اللہ اپنی مدد ہمیشہ ہمارے ساتھ رکھنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔